بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بولاية علي بن أبي طالب ليقيني إلى يوم القيامة وأنا عنه راض وأيضا الحب علي عبادا بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیقی کے لیے، درود اور سلام علی بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد حضرات محترم مقامداران سید الشہداء سواران حسینی مظلومین نینوا، اس عشرہ محرم سن 1447 ہجری کا آج 9 محرم الحرام بمناسبت شہادت جناب علی اکبر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد عزیزو، گفتگو اور بحث ہے من تمسکا بولایت علی بن ابی طالب کے اوپر. آپ لوگوں نے مسلسل 8 مجلسوں کو سنا اور 8 مجلس کا نچوڑ آج کی مجلس میں بیان کروں گا. اس لیے کہ آج شب عاشور جو قیامت سے بڑھ کر نہیں، قیامت کی رات جسے کہتے ہیں، آج کی شب خیام حسینی سے تسبیح و تہلیل کی آوازیں آ رہی ہیں اور بیویاں اپنے بچوں کو لوریاں سکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، تلقین کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جانا اور اپنے مامو جان اور چچا جان پر نشاور ہو جانا، قربانی دینا. لیکن ہر خیمے میں ہر بیویاں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو امام حسین کی قربانی کے لیے تیار کر رہی تھی. لیکن ان خیموں میں ایک خیمہ ایسا تھا کہ اس خیمے کا نام ام کلثوم تھا. ام کلثوم تنہا بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، گریہ ازاری کر رہی ہے. ام کلثوم سلام اللہ علیہا کہ رونے کی آواز غازی عباس کے کانوں تک پہنچی. جیسے ہی کانوں تک پہنچی تو پہنچنے کے بعد دوڑتے ہوئے گئے کہ شہزادی
کیا بات ہے آپ رو رہی ہیں؟ ابھی عباس زندہ ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہا عباس تمام بیویاں زینب ام فروا ام لیلا ام رباب کی اولادیں ہیں اور حسین پر قربانی کرنے کے لیے ہیں، لیکن خدا نے مجھے کوئی اولاد نہیں دیا، کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں حسین پر کس کی قربانی دوں؟ غازی عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنے کے بعد کہا شہزادی یہ عباس کس دن کے لیے ہے؟ یہ عباس آپ کے نام پر نچھاور ہو جائے، لہذا قیامت کی رات سے بڑھ کر یہ رات، اس لیے کہ آج رات میں سب ہیں خیام حسینی میں، کل رات میں کوئی نہیں ہوگا، جلتی ہوئی لکڑیاں ہوگی، سلگتے ہوئے راکھ ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہذا عزیزوں جتنا ہو سکے، اس لیے کہ ایک رات کا میرا حسین مہمان رہ گیا ہے، حسین رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ بی بی سیدہ جو چاند دیکھ کر ہمارے عزاخانے میں، ہمارے عاشقانے میں آ رہی تھی اور ہمارے آنسوؤں کو لے جاتی تھی اپنے رومال میں، کیوں لے جاتی تھی رومال میں؟ اس لیے کہ جب فرشادہ بچھایا جاتا ہے اور معصومین آتے ہیں اور سب جب آتے ہیں اور جب مصائب پڑھا جاتا ہے تو ان مصائب کے درمیان ایک ٹوٹی ہوئی جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ شام جاتی ہے اور شام جانے کے بعد اپنی پوتی سکینہ سے کہتی ہے بیٹا سکینہ چلو۔ سکینہ فرشادہ پر آ کر بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی دادی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہیں جو ہائے حسین کہہ کر رو رہے ہیں؟ کہا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ ایک مرتبہ کہتی ہے ارے کاش کی یہ عزادار ہوتے، کربلا میں سب ظلم ہوتے، لیکن دو ظلم نہیں ہوتے۔ کہا ایک مجھے تماچے نہیں مارے جاتے، ایک جناب علی کا پیاسا نہیں رہتا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ یہ ہے کربلا میں کب ظلم ہوا ہے سیدانیوں کے اوپر، رسول کے نوازوں کے اوپر، رسول کی بیٹیوں کے اوپر۔ لہذا جتنا ہو سکے آج کی رات ہم عبادتوں میں گزاریں اور ہو سکے تو ہم پڑھیں اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ جتنا ہو سکے ہم لعنت بھیجیں، اس لیے کہ ہم لعنت ہی بھیج سکتے ہیں، ہمارے لیے تلوار سب سے بڑی یہی لعنت ہے اور کچھ نہیں۔ لہذا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا من تمسکا بے ولایت، جو بھی علی کی ولایت سے متمسک ہو جائے میں اس سے قیامت کے دن ملوں گا، ملاقات کروں گا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزو رضاعت کی شرط یہ ہے کہ حسین کی ولایت انسان کے سینے میں ہو، دل میں ہو، محبت بھی دل میں ہو۔ اس لیے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی، اور جس دل میں علی کی محبت ہوتی ہے اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ لہذا اپنے دل میں علی کی ولایت و محبت و مودت کو بسا۔ لہذا جب رسول نے یہ کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا جو علی کی ولایت کو قبول کرے، متمسک ہو جائے، لیکن بہت ساری حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث جو بیان کر چکا ہوں۔ پھر خدا بند کریم کے حبیب نے کہا کہ اگر میری ساری امت ایک جگہ جمع ہوتی تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ مطلب یہ ہوا جہنم کو پیدا کرنے کا مقصد بنا 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں۔
18 ذی-الحجہ سن 10 ہجری کو جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ حدیث سب کو سمجھ میں آ گئی کہ جہنم بنا ہے بغض علی والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے کتنے دروازے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے ہیں؟ 8 دروازے. ماشاءاللہ زندہ رہیں سلامت رہیں. جہنم کے 7 دروازہ. جنت کے 8 جہنم کے 7. خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ جہنم میں لوگ زیادہ جائیں اس لیے 7 ہی رکھا ہے. 7 ہی بنایا لیکن جنت میں 8 ہی جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں. لہذا ولایت اور محبت اور نماز یہ ہمارے لیے ہے. اس لیے کہ جہنم میں نے بیان کیا جہنم بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے دشمن علی کے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے کہ انسان نمازیں تو پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے خمس دیتا ہے تبلیغ کرتا ہے 40 دن چلہ بھی بانٹتا ہے سب کرتا ہے لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے. کچھ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے بھی مر جائے تب بھی اس کے لیے جنت نہیں ہے. رسول نے فرمایا ہے اگر 1000 نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید بھی ہو جائے اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو بیکار ہے. لہذا محبت ضروری ہے. اس لیے کہ لفظوں کو بدل دیتا ہوں. ایک کم 1,24,000 نبی اگر محمد کی رسالت کی گواہی نہ دے توجہ کیجئے گا ایک کم 1,24,000 نبی اگر محمد کی رسالت کی گواہی نہ دے تو ان کی رسالت ختم ہو جائے. اور اگر محمد علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے ولایت کے پہنچانے کا مقصد تھا یہی کہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس نہ جہاد نہ تبلیغ نہ پتھروں کا کھانا نہ کوڑے کرکٹ کا ڈالنا جب تک اس کو نہیں پہنچاؤ. اس لیے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر اس کو چھپاؤ گے توجہ کیجئے گا اگر اس کو چھپاؤ گے اگر اس کا انکار کرو گے تو میں تمہیں عذاب شدید دوں گا. اے میرے پروردگار کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں کہ اگر چھپاؤ گے اگر انکار کرو گے کا ایک نعمت ہے جس نے انکار کیا اس کے لیے خدا نے پتھر بھیجا. مجھے نہیں معلوم اللہ اور علی نے کیا معاہدہ ہو گیا تھا. علی تو میرے دشمن کو مارتا جا میں تیرے دشمن کو علی تو میرے دشمن کو مار میں تیرے دشمن کو ماروں گا. اس لیے کہ علی کی ولایت کا جو انکار کرے خدا اسے اوپر سے پتھر بھیجتا جاتا کہیں اور نکلتا کہیں اور کاش سے معقول کی طرح ہو جاتا ہے. لہذا ایران کے رہنے والے سرزمین سبزوار ایران میں ایک جگہ ہے
وہاں کے ایک عالم دین ہے جن کو ملا واحد کاشفی کہا جاتا ہے. ان کا تاریخ شیعہ میں بڑے ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے. مسجد آئے, مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے, ماشاءاللہ کی امام بارگاہ بھی عزادار حسین سے بالکل پور ہے بھر ہے. تشریف لائے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے. ممبر پر گئے, توجہ کیجیے گا, ممبر پر گئے اور تقریر کر رہے تھے, پورے جوش کے ساتھ تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ رسول خدا کے پاس جبریل امین اپنی پوری زندگی میں 12,000 مرتبہ آئے. تو جو چاہتا ہوں 12,000 مرتبہ آئے ہیں. بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے, دور سے ایک ضعیف 100 سے زیادہ عمر ہے اپنے عصا کے سہارے سے کھڑا ہوا. اے آگئے ملا کاشفی ذرا ٹھہریے, رکیے, میرا ایک سوال ہے. ممبر پر ملا کاشفی جوانی کی عالم ہے اور ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا پورے مجمع میں. کہا میرا ایک سوال ہے. کہا بتائیے کیا سوال ہے. کہا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ رسول خدا کے پاس پوری زندگی میں 12,000 مرتبہ آئے. میرے علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ توجہ کیجئے گا, میرے علی کے پاس کتنا مرتبہ آئے ہیں؟ ملا کاشفی سن ہو گئے. کہیں اگر کہتا ہوں آئے ہیں تو پھر دلیل دینا پڑے گا, اگر کہتا ہوں نہیں آئے ہیں تو یہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور ان کے دل میں علی کی محبت ابل رہی ہے, جوش مار رہی ہے. اگر کہوں گا نہیں آئے تو پوری مسجد کے لوگ اٹھ کے مجھے ماریں گے. اور حقیقت میں یہی ہے کہ وہی رسول پر نازل ہوئی. جبریل امین جو آئیں گے وہ رسول پر. پریشان ہے, کہوں یا نہ کہوں, کہوں تو کیا, کہتا ہوں ہاں تو دلیل, کہتا ہوں نہیں تو بھی خیر نہیں. تھوڑا سوچیں, مشکل کشا کی بات تھی, یوں مشکل حل ہوئی. مشکل کشا کی بات یوں مشکل ہوئی. کہا اے بزرگوار ذرا بیٹھیے. کہا کیا بیٹھیے تو, کیا آپ نے وہ رسول کی حدیث نہیں سنی ہے, انا مدینۃ العلم وعلی البابها. ارے وہاں شہر میں آنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول پر 12,000 مرتبہ ہے تو میرے علی پر 24,000 بار. یہ اس طریقے سے مشکل حل ہوتی ہے. دیکھیں میں ممبر پر آتا ہوں تو کچھ دیکھ کر اور آتا ہوں, اور جب بیٹھتا ہوں تو جب کھلتا ہے دماغ تو الگ ہی چلا جاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتی. یہ ممبر کا طرف ہے, یہ اہل بیت کا وسیلہ ہے, محبت ہے کہ جو اہل بیت پڑھوانا چاہتے ہیں زبان سے وہی نکلتا ہے. انسان اپنے سے خود نہیں پڑھتا ہے, جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی انسان پڑھتا ہے. ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم علی کے فضائل کو بیان کر سکیں؟ دنیا مر جائے گی لیکن علی کے فضائل کو بیان نہیں کر پائے گی. اتنے فضائل ہیں مولا علی کے کہ درخت, سمندر, زمین کاغذات بن جائے تب بھی علی کے فضائل کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ مولا کے فضائل ہیں. لہذا کہا کہ دیکھو بیٹھ جاؤ, نبی پر 12,000 تو علی پر 24,000 مرتبہ ہے. تو یہ ہوتے ہیں محب اہل بیت جن کو خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے. لہذا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں, کہتے ہیں عزیز جملہ دے رہا ہوں, کہتے ہیں میں شیعہ ہوں. میں اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا, میں محب اہل بیت کہتا ہوں. شیعہ کے معنی کوئی شیعہ جانتا کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اثنا عشری
شیعہ کے معنی یہ ہوتے ہیں جو متحد ہو، پیروکار ہو، اطاعت گزار ہو۔ شیعہ وہ نہیں ہوتا ہے جو آپس میں تفرقہ پیدا کرے، اسے شیعہ نہیں کہا جاتا۔ ہم اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ سکتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ شیعہ بتاؤ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ سلمان فارسی، مقداد، عمار یاسر، کمبر، ابو ذر، خامنائی، میثم قمار، اویس سستانی، مالک اشتری سے کہا جاتا ہے شیعہ۔ جو اٹھ جائے اور کہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ لہذا مولا علی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، رک میں تجھے بتاتا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ آنکھ تو بند کر۔ کہا مولا کیوں؟ آنکھ بند کی، تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کہا آنکھ کھول۔ اس نے اپنے آپ کو کیا دیکھا کہ میں کوفے کے بازار میں ہوں۔ مولا نے کہا وہ جو قصاب کا دکان ہے اس کے پاس جاؤ، لیکن اتنا خیال رکھنا اس کو میرے بارے میں مت بتانا۔ وہ گیا، جانے کے بعد قصاب کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ کہا کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، کہا مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے کا نام سنا؟ کہا کیا تم میرے مولا علی کے شہر سے آئے ہو؟ صرف نام سنا ہے، مدینہ سے، میرے مولا علی کے شہر سے آئے، مدینہ سے آئے۔ کہا کیسے گوشت لے کر کیا کرو؟ آؤ ہمارے گھر، گوشت لے کر کیا کرو؟ آؤ ہمارے گھر چلو۔ اس کو اپنے گھر لے کر گیا۔ لے جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا انتظام طعام شروع کرو، کھانا بناؤ، اس لیے کہ میرے مولا علی کے شہر سے آیا ہے۔ یہ کہا، کہنے کے بعد یہ دکان پر چلا گیا۔ اب جب دکان پر گیا تو جانے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، جواب دیا، خیریت تو ہے، بہت اداس لگ رہی۔ کہا کیا کروں، بچہ بیمار ہے اور حکیم نے 2 انسانی مغز کے علاج کے لیے بتایا، مغز جو بھیجا ہوتا مغز۔ اب میں کیا کروں، میں اپنے بچوں کے لیے کس کا گلا دباؤں؟ انہوں نے کہا ٹھہرو، علی کا شیعہ کیسا ہوتا؟ آج اگر ہم جاتے ہیں شیعہ کے پاس، کہتے بھائی 1000 روپیہ دے دو، پریشان، میرے پاس نہیں، چلے جاؤ، کام لگا دو۔ نہیں، کیا اسے شیعہ کہا جاتا؟ شیعہ کے مطلب ہوتے ہیں آپس میں مل کے رہنا، مدد کرنا، کمک کرنا، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ اسے نہیں کہتے اس کے گھر کی باتوں کو 1000 گھروں میں بتانا، اسے نہیں کہتے۔ ان کے گھر کی لڑائی کو سر عام لے جا کے لوگوں میں فساد برپا کرنا، اسے نہیں کہتے۔ جب خدا کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہوں، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کروں؟ ہمارے میں کیا ہے؟ لہذا ٹھہرو۔ یہ گھر گیا، جانے کے بعد اپنے بیوی سے تمام ماجرا بیان کیا۔ کوئی بات نہیں، بیوی راضی ہوئی۔ 2 بچے تھے، دونوں بچوں کا مغز نکال کے دیا۔ 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ دل کی ضرورت تھی، ایک روایت میں یہ کہ مغز کی ضرورت تھی، نکال کے دیا، لے جا کے دے دیا۔ لے جانے کے بعد یہ گھر گیا، کھانا تیار ہو چکا تھا، دسترخوان بچھایا، دروازے پر پھر تک کوئی بات نہیں۔ کہا کون؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ جب دسترخوان پر دونوں بیٹھ گئے، گھر ملا کے تینوں جب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آنے والے نے کہا میری ایک شرط ہے کھانا کھانے کی۔ کیا شرط ہے؟ میں تیرے دونوں بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کہا بچے کھیلنے گئے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں۔ رونے لگے، دونوں بچوں کی میت کو لے کر آئے، لاش کے لائے۔ ادھر مولا علی نے دعا کی،
بچہ زندہ ہو گیا. کھانا کھائے, کھانے کے بعد پتہ چلا یہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا مولا علی آیا تھا میرے گھر میں. مولا میں اتنا انتظار کرتا رہا ہے بھی تو پتہ نہیں چلا. مولا نے مسکرا کر کہا ہے سائل سن دیکھ شیعہ اسے کہتے, اس کو کہتے. لہذا عزیزو اگر محبت ہے, اگر حب اہل بیت ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کی راستے اور اطاعت اور فرما بردار, قول معصوم, تقریر معصوم اور فعل معصوم پر عمل کرنا واجب ہے, لازم قرار دیا ہے. جو وہ کہے اس پر عمل کرو, جو نہ کہے اسے چھوڑ. لہذا یہ محبت ہے اور یہ ولایت ہے. بس ایک واقعہ, اس کے بعد مسائل. واقعہ آپ لوگوں کے سننے کے لائق ہے, اشارہ میں کروں گا, سمجھنا آپ ہے, میرے لفظوں کو خالی مت چھوڑیے گا. پہلے ایک صلوات پڑھے آواز بلند محمد اللہم صلی علی محمد محمد. واقعہ ہے ولایت علی پر, موضوع ہی کے اوپر ہے, ولایت علی پر اور حب علی پر. رسول مدینہ منورہ میں ہے, مسجد میں تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کو ہجوم ہے مثل ستارے, بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں رسول کے, خطبہ دے رہے ہیں, وعظ و نصیحت کر رہے ہیں, شریعت بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ مدینہ کے گلیوں میں شور جب اٹھنا تھا تو ان صحابوں میں سے ایک صحابہ دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک دیو آیا ہے, ایک جنات ہے جو آپ کو بار بار پوچھ رہا ہے, آپ کا نام لے رہا ہے. اس کے بعد یوں لمبے ہیں, دانت یوں نکلے ہوئے ہیں, ہیکل ہے, طاقتور ہے. عزیزو توجہ کیجئے گا, ابھی دیو یا جن مسجد میں آیا نہیں تھا. مسجد میں جتنے صحابی تھے رسول کے پیچھے چھپنے لگے, آیا نہیں ہے. کانپنے لگے, رسول کا گھبراؤ مت, آیا نہیں, مجھ سے ملنے آیا, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو. دیو جن آیا, جو جناب آیا تو آنے کے بعد اور جتنے تھے تینوں حضرات چلے گئے, بقیہ بھی چلے گئے پیچھے. کہا کہ کیوں آیا ہے, کیا بات ہے, کیوں ڈرا رہا ہے بچوں کو. تو جو دیجیے رسول کہہ رہے بچوں کو کیوں ڈرا رہا ہے, تھوڑا آہستہ ہو. کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں خون بہ رہا ہے, پی بہ رہا ہے, اور میرے دونوں ہاتھ بدے ہوئے ہیں. اشارہ کافی ہے, میں اس محنت کا وصول لینا چاہوں گا. بدے ہوئے تھے. کہا کیا ہوا. کہا میں جناب آدم سے 30,000 سال پہلے خدا نے مجھے پیدا کیا تھا. کتنا, 30,000 سال پہلے. اب میں ایک شرکس جن تھا, جو بھی گزرتا تھا میں اسے اپائش کر دیتا تھا, اسے بے اولاد کر دیا کرتا تھا, اسے مار دیتا تھا. میں وہیں کھڑا تھا تو میں نے ایک جوانے خوشنما کو دیکھا. ایک جوان چلا رہا تھا, میں نے چاہا کہ اس پر حملہ کروں. اس نے مجھے ایسا تماچا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا. تو وہ جو چاہتا ایسا تماچا مارا, کتاب کا نام ہے فضائل مرتضویہ, دیکھ لیجئے گا. ایسا تماچا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا. اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا, میں جناتوں کے ساتھ ہوں, جو میرے چیلے تھے جناتوں کے ساتھ ہوں, اور تمام جنات میرے ارد گرد ہیں, اور میرے رخسار سے خون بہ رہے تھے, اور میرا ہاتھ جو ہے کھجور کے پتوں سے بندھا ہوا ہے. تو جو دیجیے گا, کھجور کے پتوں سے بندھا ہوا. جتنی جنات تھے تلوار خنجر سب نکالا اور پتوں کو کاٹتے رہے, نہ کٹا نہ پھولا. کیا کہا, نہ کٹا نہ پھولا.
30,000 سال کے بعد یا رسول اللہ جناب آدم اس دنیا میں آئے. میں اپنے ہاتھ کو لے کے جناب آدم کے پاس گیا. کہا آدم آپ خلیفہ ہیں, پہلے خلیفہ ہیں. پھر قرآن کے اعتبار سے علی چوتھے خلیفہ ہیں, میں بھی اقرار کرتا ہوں. پہلے خلیفہ ہیں آدم, داؤد, اس کے بعد جو ایک اور ہے, اس کے بعد مولا علی خلیفہ, قرآن کے اعتبار سے اور ان لوگوں کے اعتبار سے. لہذا میں گیا جانے والا کہ آپ صفی اللہ ہیں, یہ میرا خط کی جو ہے جو کھجور کی پتیوں سے بڑا اسے کاٹ دیجیے. جناب آدم نے اپنی پوری نبوت کا زور لگا دیا, نہ کٹا نہ پھولا سا. اس کے بعد جناب آدم کا زمانہ گیا, جناب نوح آئے, ان کے بعد گیا کہا آپ کو نہ زیادہ ہے, آپ نجی اللہ ہیں, اسے کھول. جناب نوح نے بھی بہت کوشش کی, نہ کٹا نہ پھولا. اب جناب سلیمان ابن داؤد کا زمانہ آ گیا. جناب سلیمان ابن داؤد کے پاس گیا. یا نبی اللہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں, جنات ہی جنات ہیں, تخت ہوا پر ہے, چرند ہے, پرند ہے, انسان ہے, سب کچھ ہے. میں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کے پاس تو جنات ہے, ایک سے اسے کھول دیجیے. پوری زور لگا دی, نہ کٹا نہ پھولا. خدا کی طرف سے آواز ہے, سلیمان اتنی محنت کیوں کر رہے ہو, جس نے وعدہ ہے وہی کھولے گا, جس نے وعدہ ہے وہی کھولے گا. یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے. رسول خدا نے پیچھے سے کو کھینچا, یہ تھا کہ یہ نہیں, یہ تھا یہ کہا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. اب یہ دو حضرات بڑے تاریخ میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے خنجر کو نکالا اور کاٹنے لگے پوری طاقت سے, نہ کٹا نہ پھولا. جیسے ہی کاٹ رہے تھے مولا کائنات مسجد نبوی میں داخل ہوئے. داخل ہونا تھا جب یہ دیو آیا تھا, صحابی بھاگنے لگے. مولا آئے تو یہ دیو بھاگنے لگے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. کہتا یا رسول اللہ اس جوان سے بچا لیجیے. اس جوان سے کہا صبر کر, کچھ نہیں ہوگا. کام کا یہی تھا, یہی تھا جوان. تو اب بتائیے علی کب سے ہے, دنیا کا وجود ہی نہیں تو سے ہے. جناب آدم سے 30,000 سال پہلے. لہذا کہا یہ تھے. تو اس کے بعد رسول نے کہا کیا کیا جائے, تو کوئی رسول جیسے ہی کھولنے لگے, علی نے کہا ایسے نہیں, ایسے نہیں, کلمہ پڑھنا ہے. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھولنا ہی چاہ رہے تھے ایک مرتبہ, علی کھول رہے تھے. رسول نے کہا ابھی نہیں کھولنا, ابھی ہاتھ بنے ہیں, لفظوں کو بدل دو. جب تک کہتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ہاتھ بنے رہے. جیسے ہی کہا علی جان ولی اللہ, اس کے ہاتھ کھل گئے. لہذا اتنی طاقت ہے ولایت علی میں, اس صدیوں سے بدا ہوا ہاتھ اگر کھولنا ہے تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا. مجھے بات سمجھ میں, زندگی میں پڑھتے ہیں تو مرنے کے بعد کیوں نہیں لے کے مارتے, سیدھا کیوں رکھتے. انہیں بھی چاہیے کہ لپیٹ کے رکھتے. اتنا بغض ہے علی سے کہ ان کے مقابلے میں رسول نے خیبر میں کیا کہا تھا کہ کل علم میں مرد کو دوں گا, یہی تو کہا تھا. 39 دن لوگ لے کر گئے, تینوں حضرات گئے علم لے کے, بھاگتے آئے.
39वें दिन कहा कल अलम मैं मर्द को दूंगा। मैंने रसूल से हाथ जोड़ा, या रसूल अल्लाह, जो 39 दिन गए थे क्या वो मर्द नहीं थे? औरतें अलम लेके गई थी। कहा मर्द तो थे, लेकिन आगे का जुमला सुनो, मैं अलम मर्द को दूंगा जो जर्रार होगा, फर्रार नहीं, गैर फर्रार होगा। ये थे गैर फर्रार। अब इन्होंने इस हदीस को अपना बना लिया। एक नवा शायर नदीम सरवर का कि कर्रार आ रहा है, जर्रार आ रहा, इन्होंने बदल के कह दिया। लिहाजा कुछ बातें मिंबर से नहीं कहनी, समझना आपकी बात है। लिहाजा विलायत और मोहब्बत ये दो चीजें कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी, सिरात मुस्तकीम पर भी, मीज़ान पर भी। लिहाजा वक्त बहुत हो गया है, आज पढ़ना है जनाब अली अकबर का मसाइल, लेकिन रोने में अजीजों तकल्लुफ न करना। 18 साल का करियल जवान, अगर हमारे घर से इसी करियल जवान का जनाजा निकलता कितना रोते, तड़पते, सिर पीटते। ये हुसैन का लाल था। करियल जवान रोने वाला नहीं था तो हम क्या हो नहीं सकते दिल खोल के। जनाब अली अकबर हुसैन की दुआओं के जरिए इस दुनिया में आए थे। उदास बैठे रहा करते थे गोशे में, ख्वाब में रसूल खुदा है का बेटा हुसैन क्या कहा, नाना आपकी बहुत याद आ रही, आपकी ज़ियारत से महरूम हो गया ज़ाहिरी तौर। रसूल ने कहा ठीक है मैं दुआ करूँ। हुसैन दुआ करो। ख्वाब से बेदार हुए, हुसैन ने दुआओं के नतीजे में खुदावंद करीम ने उम्मे लैला को एक चाँद सा बच्चा था। जब जनाब अली अकबर इस दुनिया में आए तो मदीना के तमाम लोग औरतें मुबारकबाद दे रही हैं, तहनीत पेश कर रही हैं, और इमाम हुसैन सबको तोहफे और तहफ़ देते जा रहे हैं, खुश करते जा रहे हैं। जब सब चले गए तो एक मर्तबा सानिया ज़हरा चलती हुई हुसैन के पास आई। आने के बाद का भैया मुबारक हो, क्या चाहिए माँ? ज़ैनब ने कहा मैं फातिमा की बेटी हूँ, जाफर तैयार की बहू, मेरे पास बहुत है, क्या चाहिए? कहा कि भाई वादा करो, जो मैं मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा, वादा। कहा मेरे माजा हुसैन, खुदा और रसूल के बाद जो आपको सबसे ज्यादा अजीज और प्यार हो वो मुझे दे दीजिए। इतना ख्याल रखिएगा। 18 साल के बाद एक लेके जा रही हूँ जोड़ा के साथ लेकर, इतनी तमन्नाएं थी। हुसैन ने समझ गए कि अली अकबर को लेने आएंगे। इमाम हुसैन और जनाबे सानिया ज़हरा कहा जाओ अपनी भवज के पास, उम्मे लैला के पास। जब उम्मे लैला ने देखा कि रसूल के दो बेटे आ रहे हैं, दो औलाद आ रहे हैं, बेटे और बेटी, ताज़ीम के लिए खड़ी होने के बाद हुसैन ने कहा मैंने सबको खुश किया, ए उम्मे लैला तू मेरी बहन को खुश कर। एक मर्तबा कहा शहजादी मांगिए क्या चाहिए? कहा कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है वो दे दो। समझ गई। उम्मे लैला ने हुसैन का चेहरा देखा, अली अकबर का चेहरा देने के बाद अजीजों जनाब सानिया ज़हरा, जनाब ज़ैनब अली अकबर की परवरिश करती रही। अजीजों तारीख में मैंने एक जुमला पढ़ा है कि जब हुसैन को अली अकबर याद आते थे तो रात के आखिरी पहर में सन्नाटे में जनाब ज़ैनब कह रही कि रात के आखिरी पहर में मैं देखा करती थी कोई साया अली अकबर के झूले में झूल रहा है, कोई साया अली अकबर के झूले पर है। मैं समझ जाती थी कोई नहीं, ये गरीब हुसैन है जो अपने बेटे से
علی اکبر کی پرورش ہوتی رہی، بڑھتے رہے، مدینہ کی گلیوں سے جب جاتے تھے چہرے پر نقاب ڈال کر جاتے تھے، عزادار ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ اپنا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کیوں؟ تاکہ خدا مجھے اولاد دے دے۔ لڑکا کہا کیسا؟ کہا بالکل آپ کے اس بیٹے کی طرح، علی اکبر کی طرح۔ کہا میں دعا تو کر دوں گا لیکن اگر بتا جب تیرا بیٹا ایسا پیدا ہوگا تو کیا کہے گا؟ کہا زندگی بھر گودی میں رہوں گا۔ کہا اگر زمین پر ایک کانٹا چپ گیا پیر میں تو کیا کرے گا؟ کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین نے کہا دعا مت کرو، ارے میں اپنے اس بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں گا۔ اجرکم اللہ خیر۔ عزاداروں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ وہ گھڑی بھی آئی جب تمام انصار و اقربا شہید ہو گئے، شب عاشور ختم ہوئی عبادت و ریاضت میں، تو جب صبح صادق نمودار ہوئی ہونے کے بعد ثانیہ زہرا چلتی ہوئی ماجائے حسین کے پاس آئی۔ عزیزو رونے میں شرم نہ کرنا، اس لیے کہ علی اکبر کا آج مصائب ہے، ماتم کرنا ہے۔ کون علی اکبر؟ کہ جب بہنوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرے ماجائے حسین، آج نانا کی آواز، آج نانا کی بہت یاد آ رہی ہے، اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ آزاد کرے۔ آزادارو ایک مرتبہ غریب حسین علی اکبر کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا بیٹا اکبر میری بہنوں کی تمنا ہے آج اذان کہہ دو۔ علی اکبر نے طلب کر کہا اے بابا آپ کی بہنوں کی یہ پوری تمنا ہو جائے، میری ایک بہن مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ جناب علی اکبر بلند اذان پر گئے، بلانے کے بعد حسین مظلوم کربلا نے کربلا کی زمین کو پست کیا، مدینے کی زمین کو بلند کیا۔ علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ 7 سال کی بطور طلب کر کہتی ہے نانی میرا علی اکبر نانی میرا علی اکبر آ گیا، مجھے بلایا ہے نانی۔ ایک مرتبہ میں سلمہ نے کہا بیٹا تو عالم خواب میں ہے، تیرا بھائی عالم غربت میں ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ وقت گزرتا گیا، جب عباس کی شہادت ہو گئی اور محمد دنیا سے چلے گئے، جب سب کی شہادت ہو گئی ہونے کے بعد ایک مرتبہ 18 برس کا جمع اپنے بابا کے پاس آتا ہے۔ آنے کے بعد کہا بابا مجھے رنگ کی اجازت دے دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا تمہیں تمہاری بھبھی نے پالا ہے، جاؤ بیویوں سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ خیمے پر آئے، آنے کے بعد کہا بھبھی اے امی جان ارے میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا لیلا نے کیا اسی دن کے لیے کہا تھا میں نے کہ تم مجھ سے اجازت لے گا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ بیویوں سے اجازت لینے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب جناب علی اکبر نکلنا چاہ رہے تھے تو بیویوں میں خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 برس کی سکینہ 4 برس کی سکینہ اپنے بھائی کے دامن سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے بھائیا جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، تجابہ چلے گئے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ حمید کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر نکلے بیویوں کے صفوں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جنازہ نکل رہا ہے علی اکبر۔ آئے بابا کے پاس، بس 2 مقتل پڑھوں گا۔ آئے بابا کے پاس، بابا کے پاس آنے کے بعد کہا اجازت حسین غریب
اپنے 18 برس کے جوان کو کیسے رخصت کیا ہوگا، کیسے رخصت کیا ہوگا؟ گھوڑے پر بیٹھایا، علی اکبر میدان میں گئے، دوسری مرتبہ جب واپس آئی، عزیز و مقتل یہ کہتا ہے کہ جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی اگر تھوڑا پانی ملتا تو میں یہ دکھا دیتا میں کس کا شاگرد ہوں، میں خیبر و خندق کا نقشہ بدل دوں گا، بابا ایک قطرہ پانی مل جائے گا۔ عزاداروں، حسین کے لیے زندگی میں کبھی علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو ایسا چیز مانگا حسین کہاں سے دے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے حلقے میں دے، اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو، شاید کچھ محسوس ہو جائے، تھوڑا محسوس ہو جائے پیار۔ ایک مرتبہ مقتل یہ کہتا ہے علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے ذہن میں ڈالا، فوراً نکال کے کہا بابا آپ کی زبان پر کانٹے آ گئے ہیں بابا، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ غریب حسین نے انگوٹھی دیا، ایسے رکھ لو، جب جانے لگے تو جاتے جاتے خدا حمید یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 2 مقتل، وہیں پر رکے 2 مقتل۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین غریب گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا، علی اکبر گھوڑے پر جا رہے تھے، حسین جا رہے تھے، گھوڑے کی رفتار بڑی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ حسین زمین پر گرے، گھٹنیوں کے بل چلنے لگے، علی اکبر گھوڑے تو دیکھا بابا آپ نے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اجر و من اللہ خیر ازالاروں کوئی غم نہ تھے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، بس ختم کر رہا ہوں، حسین نے ایک جملہ کہا، جملہ یہ کہا کہ بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہو، تمہیں پتا چلتا باپ کے دل میں اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان کے دار میں آئے، جنگ کرتے رہے، ارے کسی ظالم نے ایسا مارا علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا، تو جو بھی نیزہ مارا، ارے نیزہ مارنا تھا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، نیزہ مارنے والا دشمن دوڑا، نیزے کو کھینچا، چاہا کہ نیزہ کو نکالے، نیزے کی نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی۔ حسین دوڑنے کے بعد حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا علی مجھے نہیں پتا حسین نجف کے علی کو بلا رہے تھے یا کربلا کے علی کو بلا رہے، ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، کیا دیکھا 18 برس کا کڑیا جوان زمین کربلا پر ایک ہاتھ سینے میں ہے، سینے میں ہے۔ حسین نے کہا کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی، سینے میں ٹوٹی ہوئی ہے، درد ہو رہا ہے۔ آزاداروں، ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر کیا نیزے کی ہڈی نکال دوں؟ کہا بابا نکال۔ حسین نے 18 برس کے کڑیل جوان کو کربلا کی زمین پر لے گیا، اپنے آستین کو الٹا، آستین کا الٹنا تھا، جنت خالی ہو گئی، فاطمہ آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، فرشتے آ گئے، آج حسین کا امتحان تھا۔ حسین نے آستین الٹ کر کہا یا علی مدد، علی اکبر کے سینے میں ارے پرچی کے ساتھ علی اکبر کا سینہ تھا نکلنا تھا، بیٹا باپ سے لپٹ گیا، کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔
حسین یا حسین